مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال عز وجل إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. وقال في مقام آخر إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هي حتى مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه الترمذي رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری رحمہ اللہ فی صحیح. محترم قابل احترام دینی بہنوں، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جو درس ہے اس کا موضوع استقبال رمضان. آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ رمضان یہ مبارک مہینہ جو اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے اور جس کے متعدد فضائل اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں اللہ کے نبی نے متعدد اس کے کئی فضائل آپ نے بیان فرمائے ہیں. اگلے دروس میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے سنیں گے کہ اس ماہ کو کیا خصوصیات حاصل ہیں اور اس کو کیا فضائل حاصل ہیں. آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کیا کریں، کس طرح کریں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے، سلف صالحین کا کیا طرز عمل ہوتا تھا اس ماہ کے استقبال میں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے
اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جس کو بے شمار خصوصیات حاصل ہیں، یہی مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ خود اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، جو ان لوگوں کے لیے سراسر ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہیں جو راہ راست دکھانے والی، سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی خصوصیات اور اس کے فضائل کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا ہے، اللہ رب العالمین کے کرم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور بندوں کی حفاظت کے لیے، بندوں کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خاطر اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو، جنوں کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو نیک کاموں سے نہ روک سکیں۔ یہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے اگر اس ماہ کے مکمل روزے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان، جو بندہ یا بندی ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو قیام کرے گا، تراویح کی نماز باجماعت پڑھے گا، اس کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو حالت ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ عظیم رات جس کو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے کہا، جس میں تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ بے شمار اس ماہ مبارک کی فضائل اور اس کے خصوصیات قرآن و حدیث میں وارد ہیں۔ تو جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی، کہ ہمیں یہ بات بالکل معلوم ہو گئی کہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے جس کے بہت سارے فضائل اور خصوصیات ہیں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، اتنا عظیم ہے، تو ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کریں؟ کیا طریقہ ہے؟ شریعت اسلامیہ نے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا کہ اس مہمان کا ہم استقبال کیسے کریں؟ قبل اس کے کہ میں وہ طریقہ بتاؤں کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں گے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، استقبال کے سلسلے میں، رمضان کے استقبال کے سلسلے میں اگر ہم عموماً لوگوں کو دیکھیں معاشرے میں، تو دو قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آمد پر خوش ہوتے ہیں، پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں اللہ کے وہ بندے، اللہ رب العالمین کے وہ متقی پرہیزگار نیک بندے یا بندیاں جو اس ماہ مبارک کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں قول کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو روزے کا عادی بنایا ہو،
یہ لوگ اپنے آپ کو، کیونکہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، اور اللہ کے نبی نے ترغیب بھی دلائی کہ ہم 15 رمضان تک، 15 شعبان سے پہلے ہم روزے رکھیں، نفلی روزے، تاکہ رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور جیسے ہی 15 شعبان شروع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اس ماہ مبارک کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھتے ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک کے جو روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت اللہ نے سنائی ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو لوگوں کی یہ پہلی قسم ہے جو اس ماہ مبارک کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس ماہ مبارک کی راتوں میں قیام کرنے کے لیے، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کا جو اجر و ثواب جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی نے کہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جیسا میں نے بتایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، تو اس ماہ مبارک رمضان المبارک سے قرآن کا بہت گہرا تعلق، ماہ سیام جہاں یہ ہے، یہ ماہ قرآن ہے، قرآن کا اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سال رمضان کا مہینہ جب آتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں مکمل قرآن مجید شروع سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے ساتھ ختم کیا کرتے تھے۔ اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ قرآن کو ختم کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے سنایا۔ تو اللہ کے نیک بندے قرآن مجید کے ذریعے قرآن کی تلاوت سننے اور اس کو پڑھنے کے لیے راتوں میں بھی اب کچھ وقت نکالتے ہیں۔ تو پہلی قسم لوگوں کی یہ ہے جو روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس ماہ کے راتوں میں، بالخصوص آخری عشرہ جس کی کافی فضائل احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ آخری عشرے میں وہ مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، جو 1000 مہینوں سے افضل۔ تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں اس عظیم رات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ سلف صالحین کا طرز عمل بھی دیکھ لیں کہ سلف صالحین رمضان آنے سے 6 ماہ قبل، 6 ماہ پہلے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، التماس کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرتے، اے اللہ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرما، ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم اس عظیم مہینے کو پا کر اس کے فضائل، اس کے خصوصیات، اس کے خیر و برکات، اس کے فوائد و ثمرات کو حاصل کر سکیں۔ یہ سلف صالحین کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ کے نیک بندے پہلی قسم لوگوں کی وہ ہیں جو سلف صالحین کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماہ مبارک نصیب کر۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ماہ مبارک نصیب نہیں ہوتا۔ رمضان آنے سے پہلے کتنے دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں وہ موجود تھے لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پہلی قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہیں جو اس ماہ مبارک کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نیکیاں کمانے کے لیے، فکر آخرت کے لیے، آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ تیار کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، پہلے ہی سے اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے لوگوں کی۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس ماہ مبارک کے آنے پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، دل سے وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، دل سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے قول و عمل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا رمضان کا مہینہ ان کے لیے ایک بوجھ ہے، ان کے لیے ایک بوجھ ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو زیادہ کھانے پینے کے عادی ہوں، وہ لوگ جو زیادہ سونے کے عادی ہوں، وہ لوگ جو زیادہ کاروباری ہوں، دنیا کی فکر میں ہمیشہ اپنے اوقات کو صرف کرنے والے ہوں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماہ مبارک کو بوجھ سمجھتے ہیں۔
یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صبح سے شام تک بھوکا رہنا، بھوکا پیاسا رہنا ہے اور راتوں میں قیام کرنا ہے، اور مختلف جو عبادتیں بتائی گئی ان کے لیے گراں گزرتا ہے عبادت کرنا۔ یہ لوگ اپنے آپ پر بوجھ سمجھتے ہیں اور دلی طور سے یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی خصوصی اہتمام یہ لوگ نہیں کرتے، اور ہمیشہ ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ کب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ ہر دن کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب عید آئے گی، ہم خوشیاں منائیں۔ اور رمضان کو بعض لوگ، وہ جسے میں نے اشارہ کیا، جو کاروباری ہیں، تجارتی لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے اس کو نیکیوں کا مہینہ قرار دیتے ہیں کہ اس میں ہمیں نیکیاں کرنا ہے، اس میں ہمیں خیر و برکات میں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، دنیا میں بھی اونچا مقام، اللہ کا تقرب، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں اور نیکیاں کمانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہیں پر یہ لوگ جو اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کو آنے کو بوجھ تصور کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں پیسے کمانے کا یہ مہینہ، تجارت کرنے کا یہ مہینہ۔ اسی لیے ہم بہت سارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بہت سارے دوست و احباب، رشتہ دار اور عام مسلمان جو عظیم رات لیلۃ القدر کو سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ راتوں رات آپ دیکھیں گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ کچھ نوجوان وہ ہوتے ہیں جو گلیوں میں گھومنا ان کا مقصد ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہمیشہ تجارت، دن میں بھی تجارت، رات میں بھی تجارت، اور بعض بدنصیب وہ ہیں جن کے خلاف اللہ کے نبی نے بد دعا کی کہ لعنت ہو اللہ کی، فرشتوں کی، تمام مسلمانوں کی اس بندے پر یا بندی پر جو اس عظیم مہینے کو پا کر اس کا حق ادا نہ کرے اور اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو ایسے بدنصیب لوگ آج ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں جو اس مبارک مہینے کو پا کر بھی اس کی قدر منزلت کو نہیں جانتے، اس ماہ مبارک میں روزے نہیں رکھتے، اس ماہ مبارک میں قیام نہیں کرتے، اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو صرف تجارت میں مشغول کر دیتے ہیں۔ صرف پیسہ کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے، دنیا حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اس عظیم فضائل اور ان عظیم برکات و خیرات سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً یہ دو لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ جو رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہیں پر دوسرے لوگوں کی وہ قسم ہوتی ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو فرائض میں، واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے اور رمضان کے آنے کو لوگ بوجھ تصور کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم یہ جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اشارتاً قرآن مجید میں استقبال رمضان کے سلسلے میں کیا رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا، اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ذہنی طور سے تیار کیا کرتے۔ تو یہ ماہ مبارک یہ عظیم مہینہ جو اپنے اندر بہت سارے خصوصیات، فضائل، خیرات و برکات رکھتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے عظیم موقع ہوتا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے استقبال میں، ان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کا استقبال خالص توبہ و استغفار سے کریں کہ اب تک ہم نے زندگی میں جو کام کیے ہیں، جو اعمال ہم نے انجام دیے ہیں، جو بھی برائیاں ہم نے زندگی میں کی ہیں، اس پر شرمندہ ہوں۔ سابقہ زندگی جو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں ہم نے گزاری، دن اور رات میں جب کہیں، چاہے تنہائی میں ہم نے گناہ کیے، چاہے ہم نے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، تو ہمیں چاہیے کہ خالص ہم توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور یہ عزم کریں کہ آئندہ سے ہم لوگ گناہوں میں نہیں مبتلا نہیں ہوں گے، گناہوں کے سے دوچار نہیں ہوں گے، اور گناہوں کے سلسلے میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہم یہ عزم کریں کہ آئندہ سے انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری میں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے۔ تو نیک بندوں کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا استقبال خالص توبہ سے کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے یہ پختہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ زندگی میں انشاءاللہ ہم گناہوں سے مکمل طور سے اجتناب ہم کریں گے، گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے۔
تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال خالص اور سچی توبہ سے کریں، استغفار کریں، کثرت سے ہم اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم زمین و آسمان بھر کر خطا ہم کریں، گناہ کریں، پھر بھی اگر ہم خالص توبہ اللہ سے کریں مرنے سے پہلے یا وقت آنے سے پہلے جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یعنی موت سے پہلے یا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ہم اگر سچی توبہ کریں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کریں، کیونکہ اللہ ہی کی ذات، اللہ رب العالمین کی وہ ذات جو غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نے جان بوجھ کر غلطی کی، کس نے غلطی شیطان کے وسوسے میں آ کر یا اپنے نفس کے خواہشات میں آ کر یا ماحول سے متاثر ہو کر یا مجبوری میں جس نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم جان بوجھ کے بھی گناہ کیے ہوں، اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ کتنا بڑا گناہ، دنیا کا سب سے عظیم گناہ جو جانتے ہیں ہم، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا کہ شرک سب سے بڑا گناہ، دنیا کا سب سے بڑا گناہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، کسی اور سے دعائیں کریں، کسی اور کے لیے قربانی کریں، کسی اور سے ہم اولاد مانگے، یہ سب سے بڑا گناہ، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، اگر وہ بھی غلطی پر شرمندہ ہو کر، گناہ پر شرمندہ ہو کر خالص توبہ کرے گا تو اللہ کی ذات نے اعلان کر دیا کہ وہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو معاف کرنے والی۔ سید الاستغفار جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بندہ یہ اقرار کرتا ہے، اے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو، معاف کرنے والا اللہ رب العالمین۔ تو اللہ ہی اعلان کرتا ہے، قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اعلان کیا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا کر، کیونکہ توبہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، کوئی غلطی اس نے کبھی نہیں کی۔ تو توبہ کرنا چاہیے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، کبھی جان بوجھ کر ہم غلطی کرتے ہیں، کبھی نفس کے خواہشات میں آ کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر، ماحول سے متاثر ہو کر، کبھی کسی مجبوری میں ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی غلطی سے سہون ہم سے غلطی ہوتی ہے، چاہے ہم عمدن کریں یا بھول کر کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اسی طرح رمضان کا استقبال ہم ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ کر تمام منکرات جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغل خوری کرنا ہے، فحش کلامی ہے، گانے بجانے، یہ تمام برائیاں، ان تمام برائیوں کو ہم چھوڑ دیں۔ تمام گناہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے، ان تمام برائیوں کو، ان تمام غلطیوں سے ہم توبہ کریں، ان کو تمام بالکلیہ ہر طریقے سے ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح بھی ہم رمضان کا استقبال کریں کہ ہر قسم کا گناہ، چاہے چھوٹا ہو، کبیرہ گناہ ہو، جس پر لعنت کی گئی ہو، جس پر عذاب سنائی گئی ہو، جس پر جہنم کی آگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہو، یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ہم چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ چھوٹے گناہ ہو، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ کر ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ اسی طرح ماہ مبارک کا استقبال قرآن مجید کی تلاوت سے ہم کریں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی کا طرز عمل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں قرآن کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تنہائی میں اللہ کے نبی بہت زیادہ پڑھتے تھے قرآن مجید، لمبا لمبا قیام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں آپ تراویح کی نماز، تہجد یا تراویح ایک ہی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھتے تھے۔ اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو
مکمل قرآن مجید اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی سنایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے کل قیامت کے دن قرآن مجید اس پڑھنے والے بندے یا پڑھنے والی بندی کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر سفارش کرے گا کہ اے اللہ یہ وہ بندہ تھا جو راتوں میں جاگ کر بیدار ہو کر میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، میرے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو کل اللہ کے دربار میں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا شخص، وہ بندہ یا بندی خوش نصیب جو قرآن مجید کو جس نے دنیا میں پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اس میں غور و فکر کیا، کل قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں اس بندے کے حق میں یا بندی کے حق میں، اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ تو ہم قرآن مجید عادت بنا لیں کہ روزانہ ہم ایک پارہ، یا اللہ نے اگر طاقت اور دی ہے تو زیادہ پڑھیں، ایک پارے سے زیادہ، 2 پارے، 3 پارے، جتنی اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے، وقت کو ہم صحیح استعمال کرتے ہوئے ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیں، فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے یا عصر کے بعد یا مغرب، یا جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم لوگ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم قرآن کے لیے اتنا وقت نکالیں، کھانے پینے کے لیے اتنا وقت، سونے کے لیے اتنا وقت، جیسے ہمارا روزانہ کا جو روٹین ہوتا ہے، ہم رمضان کے لیے الگ سے خصوصی اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ وقت ہم جہاں ہم روزہ رہتے ہیں، صبح صادق سے غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک، وہیں ہم ایک روٹین بنا لیں کہ قرآن کے لیے ہم خاص وقت نکالیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر پڑھنا کسی کو نہیں آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سنیں، جو اچھے قراء ہیں، حفاظ ہیں، حرمین شریفین کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، حفاظ ہیں، قاری ہیں، ان کی قرأتیں سننے کی کوشش کریں، بالخصوص جو ترجمے کے ساتھ انگلش میں ترجمہ ہے، یا اس کا ٹرانسلیٹ انگلش میں یا اردو میں یا جو بھی زبان آپ جانتے ہیں، آپ اس زبان میں قرآن مجید کا ٹرانسلیٹ، اس کا ترجمہ سنیں اور فکر کرنے کی کوشش کریں، تو خصوصی اہتمام کرتے ہیں ہم قرآن مجید کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں، قرآن مجید کی تلاوت سے ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ اسی طرح ادعیہ و اذکار، روزانہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں کثرت سے ہم اس کا اہتمام کریں، بہت ساری آپ دعائیں، حسن مسلم آپ دیکھ لیں، دعاؤں کی کتاب، یہ بہترین کتاب ہے جس میں صبح شام کے متعدد دعائیں اس میں ذکر کی گئیں، تو ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ صبح کی جو دعائیں ہیں صبح میں پڑھنے کی، فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک یہ دعاؤں کا وقت ہے، ہم اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح شام کا جو وقت ہے عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک شام کی دعائیں ہیں، خصوصی دعائیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، ہم اس کا اہتمام کریں، کثرت سے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اسی طرح متعدد اذکار ہیں، متعدد اذکار کو ہم اپنی زندگی میں ایک لازمہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، صحیح مسلم کی روایت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں آپ لگے رہتے تھے، اٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جب بھی موقع ملتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے، اور ذکر کے لیے کوئی وقت اللہ نے مقرر نہیں کیا، کوئی خاص وقت نہیں ہے، جہاں بھی ہم رہیں، اچھی جگہ پر، پاک جگہ پر، حتیٰ کہ وضو بھی ضروری نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، دعائیں پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا شرط نہیں ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اللہ کو ذکر کرنے کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم اٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے، جہاں بھی موقع ملے اچھی جگہ پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور کثرت سے وہ اذکار جس کی کافی فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 عظیم کلمے اللہ کے نبی نے کہا، یہ 2 کلمے زبان پر بالکل آسان، اس کا کہنا آسان ہے، ہر شخص کہہ سکتا ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آسان ہے زبان، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کلمات پسند ہیں، اور کل قیامت کے دن جو میزان
قائم کیا جائے گا، ترازو، اس ترازو میں سب سے بھاری ہوں گے، اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے بھاری ہوں گے، بہت زیادہ اجر و ثواب اس کا اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 4 کلمے باقیات الصالحات کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اجر و ثواب ہر وقت انسان کے لیے جاری رہے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے روزانہ، ان تمام چیزوں سے یہ افضل و بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر یہ 4 کلمے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، آپ نے کہا یہ جنت کا خزانہ، یہ جنت کا خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا۔ اور یہ بھی جب جنت کا خزانہ ہے تو دنیا وما فیہا سے بہتر، دنیا اور اس میں بسنے والی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ کلمہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اذکار ہیں جو اللہ کے نبی سے صحیح ثابت ہیں، صحیح مسلم، حسن المسلم میں آپ دیکھ لیں بہت سارے اذکار مؤلف نے ذکر کیے ہیں۔ تو ہم ذکر و اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اہتمام کریں۔ شعبان کے جو مہینہ چل رہا ہے، تقریباً آج 19 شعبان ہیں، ابھی 11 دن تقریباً رمضان کے لیے باقی ہیں، تو ہم ابھی سے شروع کریں تیاری رمضان کے استقبال کے لیے۔ ہم جیسے میں نے بتایا توبہ استغفار کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے گناہوں کو چھوڑ کر ہم اس کا استقبال کے لیے تیار ہو جائیں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو زیادہ لگائیں۔ اسی طرح ہم یہ پختہ عزم کریں، عزم صادق، بلند ہمتی کے ساتھ ہم چلیں، اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ اس میں جو بھی اوقات ہمیں ملیں گے، جو بھی فرصت کے لمحات، اوقات، ہم اس کے لیے تیار رہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اللہ کے ذکر و اذکار میں اور دیگر جو بھی نفلی عبادات ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہم اس ماہ مبارک کا استقبال جذبے کے ساتھ کریں، صحیح جذبہ ہو ہمارے دل میں، صحیح نیت ہو ہماری، اللہ کی خوشنودی ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، دنیا میں شہرت عزت کے لیے ہم نہ کریں، بلکہ اللہ کو خوش کر دیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہو کہ ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے ہم نجات حاصل کر لیں، قبر کے عذاب سے ہمیں نجات ملے، یہ ہمارا مقصد ہو۔ اس مقصد کے لیے ہم تیار رہیں صحیح جذبے کے ساتھ اور بالکل نشاط، پورے نشاط کے ساتھ، بالکل ایکٹو ہو کر ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس میں جو بھی وقت ملتا ہے عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اس وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ سستی، کاہلی سے ہم پناہ مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے۔ اور آج دیکھ لیں اکثر لوگوں کی جو غفلت کے جو شکار ہیں سستی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال نہیں کر پاتے۔ حتیٰ کہ رمضان میں بھی سحری کرنے کے بعد بعض لوگ فجر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض ہیں کہ فجر پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد سے ظہر تک سو جاتے ہیں، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیے پھر عصر تک۔ یا خواتین ہیں تو صرف رمضان میں آگے ذکر آئے گا کہ کس طرح بے اعتدالی ہوتی ہیں مرد حضرات سے، خواتین سے، کہ بہت سارے لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ سوتے رہتے ہیں یا بیکار لایانی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں، جس میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم اجتناب کریں اور رات بھی ہم گزاریں تو اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں۔ تو اس طرح ہم اس ماہ مبارک کا یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، امہات المومنین کا، اس امت کی نیک مائیں یا ہماری جو بہنیں مسلمان گزری ہیں، نیک لوگ، سلف صالحین، سلف صالحات کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ لوگ سچی توبہ کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے تھے۔ وہ لوگ جتنے گناہ انہوں نے کیے ہیں یا جتنے گناہ کے کام ہیں وہ لوگ اس کو چھوڑ کر اس ماہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے وہ لوگ دن اور رات میں اکثر اوقات میں قرآن مجید
کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح دعائیں جو صبح شام کی دعائیں ہیں، ہر وقت کی جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے لوگ رمضان کا استقبال، اسی طرح اذکار جس کے بارے میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ رمضان کے تعلق سے خواتین کے لیے بالخصوص کچھ نصیحتیں ہیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کی طرف پہلا مسئلہ تو وہی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، ذہنی طور سے بھی تیار رکھیں کہ اس ماہ مبارک آنے والا ہے، اس کے فضائل کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو عظیم ثواب اجر و ثواب کی خوشخبری اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، ذہنی طور سے اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کبھی شادی کا موقع ہوتا ہے، کسی کی شادی ہو یا خود کی شادی ہو یا کسی اور کی شادی ہو، تو اس کے لیے کتنا اہتمام ہم کرتے ہیں، سالوں سال سے ہم اس کے لیے اہتمام تیاری کرتے ہیں، اپنا زیادہ وقت اس میں صرف کرتے ہیں، گزارتے ہیں۔ تو یہ عظیم مہمان ہے اللہ رب العالمین کا جو ہمارے درمیان آنے والا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے ہم تیار ہو جائیں، مکمل طور سے جو بھی چیزیں ضروری ہیں پورے ماہ کا، پورے مہینے کا ہم شیڈول بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو وہ تمام چیزیں ابھی شعبان میں خرید کر رکھ لیں گھر میں، تاکہ رمضان میں ہمارا زیادہ وقت عبادت میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے۔ اور ہر وہ کام جس سے بچنا ممکن ہو یا جن کو ہمیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے گھروں کی صفائی، گھروں کو پاک و صاف کرنے کا مسئلہ ہے، ابھی کر لیں ہم شعبان میں، پینٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے ابھی شعبان میں کر کے ختم کر دیں اس کام کو، کیونکہ رمضان میں اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا اکثر وقت ان بیکار چیزوں میں یا اس کام میں زیادہ وقت آپ کا جائے گا، اور آپ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ جو دیگر عبادات ہیں اس میں کرنے کے جو کام ہیں وہ تمام کام سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ رمضان آئے کہ ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، گھر کی پاکی صفائی، پینٹ کا مسئلہ یا جو بھی مسائل ہیں، غذا کا مسئلہ، اناج غلے اناج کا مسئلہ، وہ تمام چیزیں ابھی ہم خرید کر رکھ لیں۔ کپڑوں کا مسئلہ بھی، کپڑوں کے لیے جتنا وقت ہم لگاتے ہیں، بازاروں میں گھومنا، نعوذ باللہ من ذالک، آج دیکھ لیں معاشرے میں کیا حالت ہوتی ہے رمضان میں۔ اس ماہ مبارک میں بھی لوگ اور بازار جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ بازار دنیا میں سب سے ناپسندیدہ چیز، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز بازار، اللہ کو بازار پسند نہیں ہے، کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں منکرات اور فحش کلامی ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، بازار میں پردے کا اہتمام نہیں کرتی عورتیں، اور بہت ساری برائیاں ہیں جو بازار میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو جو خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، کپڑوں کے خریدنے کا، آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کپڑے سستے بھی ہوتے ہیں، تو ہم رمضان سے پہلے کپڑے خرید لیں، سلا لیں، تمام کام کر لیں جو بھی ہماری ضروریات ہیں۔ اسی طرح رمضان میں ہم سحری اور افطار کے لیے جو بھی ضروریات ہیں وہ تمام چیزیں ابھی سے خریدنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان میں زیادہ وقت ہمارا عبادتوں میں گزریں۔ اپنے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے لیے رمضان کے جو تحفے تحائف ہمیں پیش کرنا ہے، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم پڑوسیوں کو تحفے دیں، کچھ کارڈز دیں۔ کچھ کارڈز دیکھیے سعودی عربیہ میں اس کا اہتمام ہوتا ہے زیادہ، کہ رمضان سے متعلق جو مسائل ہوں، رمضان سے متعلق جو مسائل کی کتابیں ہیں یا چھوٹے پامفلیٹ ہیں، فولڈر ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں، یہ بھی ہم کام کریں، اور رمضان پر آنے کے بعد ہم ان کو خوشخبری بھی دیں، مبارکبادی دیں۔ اس طرح اگر ہم کریں گے کہ وقت کی پابندی کریں، اور رمضان آنے سے پہلے مکمل جو ہماری ضروریات ہوں، کپڑے ہوں، غذا ہوں، غلہ اناج ہو، افطار اور سحری کے جو بھی ضروریات ہوں، یہ تمام رمضان آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں۔ گھر کی پاکی صفائی ہے، یہ ٹائم ٹیبل ہم پہلے ہی بنا لیں،
اسی مہینے میں شعبان میں ان تمام چیزوں سے ہم بچنے یعنی اس کو مکمل کرنے کی مکمل ہم کوشش کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کریں کہ اس ماہ کا جو ہم پر حق بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسے مسلمان مرد یا عورت پر جو اس مبارک مہینے کو پا کر بھی اس کی قدردانی نہ کرے، اس عظیم مہینے کو پا کر اللہ کی مغفرت نہ طلب کرے، اپنی بخشش اللہ سے نہ کروا لے، یہ سب سے بڑا بد نصیب بندہ ہے، یہ اللہ کی بد نصیب بندی ہے جو اس عظیم مہینے کو پا کر بھی اس کی قدر نہ کرے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو ماہ مبارک میں ہمیں جو کام کرنا ہے، میں نے اشارہ کیا کہ ہم فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کا اہتمام کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، اور وقت سے پہلے ہم وضو کر لیں، نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر کے ہم مصلی پر بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اس بندے کو، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ بندہ یا اللہ کی وہ بندی جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا، جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے جڑا رہتا ہے یا عبادت گاہ سے جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس بندے کو یا بندی کو جگہ دیں گے۔ تو وقت سے پہلے ہم وضو کر کر جائیں، مصلی پر بیٹھ جائیں نماز پر۔ اور میں نے اشارہ کیا کہ سنتوں کی پابندی کریں، سنت مؤکدہ 12 رکعت، فرض نمازوں کے علاوہ 12 سنت مؤکدہ ہیں جس کی تعداد 12 آپ جانتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ جو بندہ یا بندی ان 12 رکعت کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام اس کو عطا کرے گا، جنت میں اس کے لیے خاص محل بنائیں گے۔ اور ہم مسواک کا بھی اہتمام کریں، رمضان میں مسواک کا بھی اہتمام کریں، اللہ کے نبی کی سنت، قیام رکوع سجدے کامل طریقے سے ادا کریں، اور نماز کے بعد پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں اس کو ہم یاد کر لیں، تلاوت قرآن، تسبیح و تحمید کے لیے اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہیں، جس کی کافی فضیلت آئی ہیں، بالخصوص اشراق کی نماز آپ جانتے ہیں، اشراق کی نماز کے فجر کی نماز کے بعد ہم اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر، اور سورج نکلنے تک ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، دعاؤں میں مشغول رہیں۔ سورج جیسے طلوع ہو 15 منٹ کے بعد تقریباً جو سورج مکمل طور سے طلوع ہوتا ہے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اشراق کی نماز پڑھے گا، فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک انتظار میں بیٹھا رہے گا، اس کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ بڑی عظیم بشارت ہے، خوشخبری ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور روزانہ گھر بیٹھے یا مسجد میں یہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ یہ وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز جیسے اول وقت میں ادا کریں، اپنی جائے نماز پر، اگر خواتین ہیں گھر میں پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، مسجد میں پڑھنا جائز ہے لیکن گھر میں خواتین کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے، مستحب ہے، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہیں، سورج جیسے ہی نکلے گا 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں، مکمل حج اور مکمل عمرے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اس کے علاوہ چاش کی نماز ہے، سورج شروع ہونے سے لے کر زوال شمس تک، ظہر کا وقت شروع ہونے تک چاش کا وقت رہتا ہے، جس کی کافی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ 2 رکعت کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 2 رکعت چاش کی نماز جسم میں، ہمارے باڈی میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 رکعت اگر کوئی چاش کی نماز پڑھتا ہے تو جسم کے پورے اعضاء کی طرف سے، تمام جوڑ کی طرف سے یہ صدقہ کہلائیں گے، صدقہ ہو جائے گا 2 رکعت نماز پڑھنے سے، چاش کی نماز۔ اسی طرح اگر کوئی 4 رکعت چاش کی نماز پڑھتا ہے 2 کر کے، اللہ کے نبی نے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے تو دن کے ابتدا میں 4 رکعت پڑھ لے، میں شام تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو 4 رکعت چاش کی نماز کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے،
دو دو رکعت کر کے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. یہ بھی نفل نماز ہے, اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کریں اس بندے پر یا بندی پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے. تو اس کے علاوہ درود و سلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہم درود پڑھیں, جس کی کافی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں اس بندے پر یا بندی پر نازل فرماتے ہیں. تو درود و سلام کا بھی ہم خصوصی اہتمام کریں. اس کے علاوہ جو مفید کتابیں ہیں, رمضان سے متعلق جو احکامات ہیں, مسائل ہیں, اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, ہم جو زبان جانتے ہیں اردو میں آپ دیکھ لیں. اگر آپ زیادہ پڑھنا نہیں جانتے اردو, بیسک معلومات آپ کو چاہیے, تو اقبال کیلانی کی کتاب, اللہ مولانا اقبال کیلانی کی روزوں کے مسائل آپ خرید لیں, اسلام ورلڈ میں آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح انگریزی میں بھی آپ کو CIS میں بھی کتاب ہے, شیخ طارق نے, اصل میں وہ سلیم ہلالی حفظہ اللہ کی کتاب ہے عربی زبان میں, جس کا ترجمہ شیخ طارق مدنی حفظہ اللہ نے کیا ہے, جس کا انگریزی ٹرانسلیٹ یہاں CIS میں موجود ہے. اس کتاب کو آپ لے لیں. رمضان کے بنیادی مسائل احکامات اس میں ذکر کیے گئے ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس کے علاوہ جو بھی مفید کتابیں ہیں ان کتابوں کا ہم اگر وقت ملتا ہے تو پڑھنے کی ہم کوشش کریں. تو اس طرح ہم نیکیوں کے ذریعے یہ نیک کام, پھر ایک مرتبہ خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ رمضان کا استقبال ہم ایک تو اپنے ذہن کو تیار کر لیں, اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے, اور اس مہینے کا خصوص اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور اس ماہ کا استغفار, میں نے کہا کہ ہم سچی توبہ, خالص توبہ, استغفار کے ذریعے ہم اس مہینے کا استقبال کریں. تمام گناہ جو اب تک ہم جان بوجھ کے ہوں یا انجانے میں ہم کرتے آئے ہیں, ان تمام گناہوں کو مکمل طور سے چھوڑ دیں. ابھی سے نیت کر کے اٹھیں, ابھی سے اس مجلس میں نیت کر کے اٹھیں کہ اگلی زندگی اللہ کی فرما برداری میں انشاءاللہ ہم گزاریں گے. نفس کے خلاف ہم جہاد کریں گے, شیطان کے خلاف ہم تیار رہیں گے کہ اللہ کو جو پسند ہے کام وہی ہم کریں گے, اللہ کو جو ناپسند ہے اس کام سے حتی الامکان ہم کوشش کریں گے. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تیرے علاوہ ہمیں برائیوں سے کوئی نہیں روک سکتا, اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں توفیق دینے والی. اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا. تو اللہ کا وعدہ. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہم اس کا استقبال کریں, کثرت سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس کے ترجمے پہ غور کریں, تفسیر پڑھیں. اسی طرح صبح شام کی جو دعائیں ہیں, اذکار ہیں, اس کا اہتمام کریں اور پختہ عزم کریں, جذبے کے ساتھ, صحیح جذبے کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں. یہ چند باتیں تھیں بنیادی جو استقبال رمضان میں ذکر کی جاتی ہیں. عموماً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں زندگی میں بار بار یہ عظیم مہینہ ہمیں نصیب فرمائے, اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں, نیک کام, زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ مخلص بنائے. جو بھی کام ہم اس ماہ مبارک میں یا اپنی زندگی میں انجام دیں, اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جب تک دنیا میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں, حالت ایمان پر زندہ رکھیں, خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ دیں, جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس سے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہے یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی.
کوئی سوال نہیں ہے؟ آنے والے رمضان ہے، اس کے پہلے کہ رمضان اس کے پہلے کچھ بھی پہلے کے روزے چھوٹے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیے، اگر روزوں کی قضا باقی ہیں، جیسے سوال کیا جا رہا ہے کہ 2-3 رمضان پہلے کے روزے ابھی باقی ہیں، جس کو ادا نہیں کیا ہے، جس کو قضا نہیں کی گئی، جس کو پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ مجبوریاں الگ الگ ہوتی ہیں. خود اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر کی حالت پر ہو تو اس کو رخصت ہے کہ وہ رمضان میں روزے چھوڑ کر دیگر ایام میں قضا کر سکتا ہے. اسی طرح عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ کبھی بچے کی ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ان کے خصوصی ایام جس کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ روزے رکھیں، قضا کریں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ ماہ شعبان میں گزشتہ رمضان کی قضا کرتی ہیں. شعبان کے مہینے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے روزوں کی قضا کرتی تھی. تو اس حدیث سے علماء نے کہا کہ شعبان تک ہمارے لیے رخصت ہیں، ہم نیت بھی کریں کہ قضا کریں گے جب بھی موقع ملے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد جیسے ہی موقع ملتا ہے، شوال میں ہو یا ذی القعدہ ذی الحجہ یا جس مہینے میں بھی ہمیں سہولت ملے، ہم رمضان کے روزوں کی قضا فوراً کریں. یا چھوٹ بھی ہے، رخصت بھی ہے کہ شعبان تک بھی آپ اگلا رمضان شروع ہونے تک بھی آپ قضا کر سکتے ہیں. اگر کسی نے قضا نہیں کی روزوں کی، شعبان بھی گزر گیا، پھر دوسرا رمضان بھی شروع ہوا. بہت سارے خواتین ہیں جو سستی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی، بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتی کیونکہ بچے کی ولادت ہو گئی، پھر حمل ٹھہر گیا. بعض لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں یا کوئی اور مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ قضا نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ دوسرا رمضان بھی آ جاتا ہے یا 2-3 رمضان کی قضا باقی رہتی ہے. ایسے مسائل بھی آتے ہیں. تو بعض علماء نے کہا کہ وہ روزہ قضا بھی کرے گی، روزہ قضا کرے گی جب موقع ملتا ہے اس کو ان روزوں کی قضا کرے گی. اور اس پہ بعض لوگوں نے کفارہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن اکثر علماء نے دلیل کی روشنی میں، کیونکہ کوئی دلیل واضح قرآن حدیث میں نہیں ہے، صرف علماء نے کہا کہ اگر ہم سے سستی ہوئی ہے یا ہماری مجبوری تھی، اللہ جانتے ہیں مجبوری اگر ہماری تھی، کوئی بیماری تھی یا کوئی پریشانی تھی جس کی وجہ سے ہم نے نہیں رکھا، تو جب موقع ملتا ہے ہم رکھنے کی کوشش کریں. تو صرف قضا کریں، انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ چیز کافی ہو جائے گی. ان جتنے روزے ہمارے چھٹے ہیں، 20 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، جتنے بھی روزے ہمارے ہیں ان روزوں کی ہم قضا کر لیں جب موقع ملتا ہے اس وقت. انشاءاللہ کوئی کفارہ اس پہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی مجبوری ہیں اور اللہ تعالیٰ مجبوری کو جانتے ہیں، تو آپ اس کی قضا کر لیں. اور اگر کسی کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے روزے ہیں جو چھوٹ گئے ہیں، 2 سال کے یا 3 سال کے مکمل 60 یا 90 روزے اگر چھوٹے ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. ایک عورت فطری طور سے وہ کمزور ہوتی ہے، اتنے روزے نہیں رکھ سکتی، یا اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں اس کے لیے نقصان. کوئی بیمار ہے، اس طرح بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو، کوئی مسلم ڈاکٹر ہے معتبر، اس نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کو جسم کو نقصان ہوگا، تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ اور بہت زیادہ روزے ہیں جس کی قضا کرنی ہے، 30 ہیں یا 60 ہیں یا 3 سال 4 سال کے روزے اس پر ہیں، تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ جیسے آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی ایسا بیمار 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک بیمار وہ ہوتا ہے جس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے شفا مل جائے گی، بعد میں وہ صحت مند ہو جائے گا. تو ایسا بیمار کیا کرے گا کہ شفا ملنے کے بعد جب بھی موقع ملے گا وہ قضا کرے گا، ان روزوں کی قضا کرے گا. اور دوسرا بیمار وہ ہے جس کو شفا کی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی بیماری ایسی ہے کہ جس میں شفا ملنا ناممکن یا مشکل ہے. تو ایسا شخص کیا کرے گا کہ وہ ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے گا. جو فدیہ ہے، اکثر عموماً آج ماحول میں آپ دیکھیں کہ 2 وقت کا کھانا کھلایا جاتا ہے،
مسکین کو، یا 2 وقت کا کھانا اس کو تقسیم کر دیا جاتا سحری اور افطار کا. یا آپ اگر اتنے مجبور ہیں یا غریب ہیں 2 وقت کا نہیں کھلا سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ثابت ہے کہ آپ جب آخری عمر میں بوڑھے ہو گئے تھے، روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ پورے رمضان 30 روزے آپ کے قضا ہوتے تھے، نہیں رکھ پاتے تھے، کمزور ہو گئے تھے. تو آپ کیا کرتے تھے؟ رمضان جیسے گزر جاتا تو 30 مسکینوں کو بلاتے، ایک ساتھ آپ روٹیاں پکاتے، سالن بناتے، روٹیاں چور کر سالن اس میں ملا کر آپ 30 مسکینوں کو ایک وقت کھلا دیتے. یہ کفارہ ہو جائے گا، یہ کفارہ ہو جائے گا. جو لوگ ادا نہیں کر سکتے، جسمانی کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے میں نقصان ہے، یا آپ کو ایسی بیماری ہے کہ آپ کو شفا کی امید نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں. یہ قضا کا جو مسائل میں نے بتائے تفصیلی، یہ بات ہے. شاید سمجھ میں آ گئی بات. عورتیں گھر میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، اعتکاف کے لیے دیکھیے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، مساجد کا اللہ نے ذکر کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور امہات المومنین سے ثابت ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں. ان کے لیے اور الگ انتظام ہوتا تھا خواتین کے لیے. گھر کا ذکر نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کیا، نہ صحابہ سلف صالحین سے ثابت ہے. گھر میں اعتکاف صحیح نہیں ہے، مسجد میں کرنا ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس کا ذکر نہیں کیا گھر کا، صرف مسجد کا ذکر آیا ہے قرآن میں اور حدیثوں میں. اور سلف صالحین سے جو واقعات ثابت ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی، وہ سب مسجد میں ہیں، گھر میں کسی سے ثابت نہیں ہیں. تو گھر میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے. البتہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کی نیت سے آپ رات گزاریں، عبادت کریں، اس کا الگ اجر و ثواب ملے گا. لیکن اعتکاف کے لیے جو جگہ شریعت نے بتائی ہے وہ مسجد میں اعتکاف کریں.